اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، شروع بات میں ہی ہم اللہ کریم سے یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر تو درگزر فرمانا اور ہمارے فہم کو کھول دینا۔ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں اور جو دوست دور بیٹھے سن رہے ہیں، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تک کسی طبیب کا علاج معالجہ سیدھا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ پریشانی میں رہے گا، اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے، مریض پریشان رہے گا۔ تو آج جو بات ہو رہی تھی، کچھ دوست کر رہے تھے یہاں بیٹھے، کہ قانون مفرد اعضاء کا تمام طبوں سے بہترین علاج معالجہ ہے، اس میں شبہ ہی نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا ہم قانون مفرد اعضاء کو سمجھ چکے ہیں، یا ایک نام سیکھا ہے قانون مفرد اعضاء؟ قانون مفرد اعضاء ہے کیا؟ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے اس طریقہ علاج کو عین فطرت کے مطابق ڈال دیا۔ تو فطرت ہی اہم چیز ہے، جو فطرت سے ٹکرائے گا وہ کبھی کامیابی نہیں لے سکے گا، کامیابی اس کے مقدروں میں نہیں آئے گی۔ تو جو آدمی فطرت کو نہ سمجھ سکا، چاہے وہ قانون مفرد اعضاء ہی میں کیوں نہ ہو، اسی کو کیوں نہ فالو کر رہا ہو، وہ کبھی بھی درست علاج معالجہ نہیں کرے گا، نہ وہ کر سکے گا۔ فطرت کے اصولوں کو اپنے اپنے طور پر ہم سمجھ کر چلتے رہے، میرے دوستوں نے کسی نے فطرت کو موسموں کے ساتھ تطبیق کی، اور تقریباً تمام ہی نے ایسا کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کوئی سمجھا دے، کیا قانون مفرد اعضاء یہ 2-3 ملکوں کے لیے بنا ہے؟ یہاں یہ 4 موسم چلتے ہیں،
باقی کا کیا بنے گا؟ کتنے ملک ہیں، کتنے علاقے ہیں، ان میں یہ 4 موسم نہیں پائے جاتے۔ فطرت جو ہوتی ہے وہ کائنات پر محیط ہوتی ہے، پوری کائنات پر، چاہے وہ مشرق ہو چاہے مغرب ہو، چاہے جنوب ہو چاہے شمال ہو، فطرت کسی جگہ پر تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر ان موسموں پر ڈال کر ہم فطرت کو اس پر چلیں گے تو پھر دوسروں پر کیا کریں گے؟ اسی موسم کو وہاں بھی اپلائی کرتے رہیں گے؟ میرے پیارو، موسموں کو فطرت تشکیل دیتی ہے۔ اپنی جگہ پر ہم اپنے ہی ملک میں دیکھتے ہیں کہ موسم برسات کا ہے مگر خشک گزر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسم خشکی کا ہے، خوب بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، زندگی گزاری ہے۔ یہ تو ادل بدل ہوتے رہتے ہیں۔ فطرت لا تبدیلا، جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میرا زیادہ فوکس اس بات پر رہا ہے اور رہتا ہے کہ جو مطلب کر رہے ہیں دوست، ان کا علاج معالجہ درست ہو جائے۔ تو وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفرد ذا کا بہمی تعلق کے اندر کھول دیا، وہاں سمجھا دیا۔ ہم اس طرف آئی نہ۔ حضرت نے اگلی تحریک کی دعائی کہی، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ جب تحریک عمر کے مطابق نہیں، ہر عمر کی تحریک ہے، کوئی نہ کوئی نبض ہے۔ بچے کی تحریک جو اس کی ہے اس سے پیچھے رہ گئی ہے، وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ 2.5 سال تک تو بچہ رہا شیر خوار، اعصابی گدی اس کی تحریک۔ اب یہ وہاں سے سفر کر کے یہ 5 سال میں چلا گیا ہے، تو یہاں جو تحریک ہونی چاہیے تھی اعصابی عضلاتی، وہ اعصابی عضلاتی نہیں بنا، وہ وہی پچھلی تحریک پر بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو مسائل بنے گی، اگلی تحریک کی دعائی دے کے اس کی تحریک کو مکمل کر دیں۔ ہم قائل ہیں اس چیز کے۔ اسی طرح عورت کی تحریک جو اصل تحریک ہے، ٹھیک ہے، حکماء اختلاف کرتے ہیں، حق بنتا ہے ہر ایک کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گدی عضلاتی
نوجوان عورت کی تحریک خود ہی اصلاحاتی ہے، اور یہی ہے تو یہ صحت میں ہے۔ جن دوستوں کا خیال ہے کہ عورت کی تحریک گدی اعصابی ہے، ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے، مگر میرے نزدیک وہ تھوڑا سا بھول میں ہے۔ گدی اعصابی تحریک عضلات کو تحلیل میں لا کر تو سمجھ گئے ہوں گے میرے دوست کہ عورت نطول رحم میں چلی جائے گی، اس مرض میں چلی جائے گی، اس علامت میں چلی جائے گی۔ پھر مگر یہ گدی اعصابی تحریک ہے عورت ہی کے لیے، مگر وہ کس وقت؟ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے۔ بوقت پیدائش اگر گدی اعصابی تحریک نہیں بنتی، عضلات میں تحلیل نہیں پیدا ہوتی، تو عورت کے لیے بہت مسئلے بن جائیں گے۔ آپریشن پر اس کو جانا پڑ جائے گا کہ عضلات اپنے تناؤ میں رکھتے ہوئے بچے کو پیدا نہیں ہونے دے رہے، رحم کو ڈھیلا نہیں ہونے دے رہے، تو مسئلہ بن گیا نا۔ جب تک گدی اعصابی تحریک نہیں پیدا ہوگی، عضلات میں تحلیل نہیں پہنچے گی، وہ ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں نا، تحلیل سے پھیلتا ہے، پھولتا نہیں ہے، پھیل جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا، جس میں تحلیل پیدا ہو جائے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب بات تھی تحریک اگلی دوائی کی، اور دوسرا طریقہ جو ہے سب کو اب معلوم ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ماشاءاللہ اس پر باتیں بہت کی گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر۔ 4 نمبر تحریک ہونی چاہیے، اس کی تحریک 4 نہیں ہے، اس کی تحریک 2 ہے، اس کی تحریک 3 ہے۔ ایک ایک قدم بڑھ کر اس کو اس کی تحریک میں بچا دو، اگلی تحریک کی تو ہی مانتے ہیں۔ اصل طریقہ علاج جو ہے، جو مرض کا ہے، وہ تو باہمی تعلق، اس میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، بہت زیادہ لخاری ہیں، الفاظ کا زور ہے۔ 5 سے 7 ماہ ہمارا یہ سوال گھومتا رہا کہ دوستو ہمیں یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دو، کسی نے کوشش نہ کی۔ جب ہم نے اس کو سمجھایا، کھول کر بتایا، تو ماشاءاللہ وہی لوگ اس کی تشریحیں کرنے لگے۔ تشریح تو اس وقت کرے گا جب اس کو جانتا ہوگا، اس کو ہمیں بتانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری بتائی ہوئی بات تشریح کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ اللہ خیر کرے، اللہ مجھے ان کو سب کو
صحیح راستے پہ چلا لے۔ الحمدللہ ہم جو بات کرتے ہیں اپنے اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ فطرت کے مطابق، اور ہم قانون محرزہ ہی سے بات کرتے ہیں، کہیں اور سے دلیل نہیں لاتے۔ جو دوست اس طریقہ علاج پر آگے ہیں جس کو ہم قانون شفا کہتے ہیں، جو بھی اس کو اپنا چکا ہے اس کو ناکامی نہیں ملی، اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ان کو۔ باوجود اس کے کہ لوگوں نے اس پر آگے دیواریں بنانے کی کوشش کی، وہ ڈٹ گئے، ان کو نتائج ملے۔ آج ہر آدمی بات کرتا ہے، ہر طبیب بات کرتا ہے، یار اس سے تو نتائج ملے، پھر اس کو اور طریقے سے۔ اللہ کے بندو، اگر انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ان کو چلنے دو۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا، فیصلہ دوسروں کو کرنے دیں، خود ہی مدعی خود ہی جج بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ جو ہیں فیلڈ میں ہیں، دعاخانے کر رہے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ جو طریقہ علاج صحیح ہوا وہ رواج پا جائے گا، جو غلط ہوا وہ دفن ہو جائے گا۔ ان کو تو ہمیں دفن کرتے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں، یہ 3 ماہ میں مر جائیں گے، پھر 3 کے ماہ کے بعد، ان کی عمر 6 ماہ ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ یار خدا کا خوف کرو، کرنے دو لوگوں کو فیصلہ۔ اب تو اپنی تم یار چہدرہاہٹ کو، ہم نہیں کہتے آپ کی کم ہو، ذرا سنبھال کے رکھو۔ اللہ آپ کو عزت دے، اور زیادہ عزت دے، مگر ایک بات یہ ذہن میں رہے، جو حقیقت پر آئے گا وہی عزت پائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ حقیقت کو چھوڑ کے کوئی آدمی عزت پا لے۔ کیا فطرت نہیں ہے یہ؟ کیا سردی ہے؟ ہر آدمی حرارت کی تلاش میں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کی ہی بات کو لیتے ہیں۔ اصابی اضلاعاتی کو عضلاتی صابی کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو حرارت مل جائے گی، وہ بچ جائے گا، جبکہ آپ کہتے ہیں اس میں سردی اس سے بھی زیادہ ہے، ساتھ خشکی ہے۔ آپ ہی کی بات کو لیتا۔ جب حرارت ہوگی آپ ہم سب ہی سردی کی تلاش میں نکلیں گے، سردی کو تلاش کریں گے، سردی کی طرف جائیں گے جب حرارت تیز ہوتی ہے ان وقتوں میں۔ یار
بغض عناد چھوڑ کر بھی غور کر لیں۔ وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ اکثر گوبر پر بیٹھتا ہے۔ ایک بھنورا ہے جس کی پھولوں پر بیٹھتا ہے۔ ان دونوں کی دوستی ہو۔ اس نے کہا آئے میرے دوست تجھے باغ کی سیر کراؤں۔ اس نے کہا چلو۔ اس کو اس نے ساتھ لے کے گیا، کہا دیکھو کیسا خوبصورت منظر ہے، کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں، کتنی خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس نے کہا یار یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ منظر بڑا خوبصورت ہے، مگر خوشبو تو نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ آؤ تجھے پھر علیحدہ علیحدہ خوشبوئیں سمجھاتا۔ اس کو پکڑ کے گلاب کے پھول پر بٹھایا، سونگو بھائی کتنی آہا مزے کی ہے۔ اس نے کہا سونگ سانگ کے کہا نہیں، خوشبو نہیں آئی۔ حیران ہو گیا اس کا دوست، تو اس کو اٹھا کر موتی کے پاس لے گیا، حتیٰ کہ سارے پھولوں پر گھمایا، اس نے پھول نہیں ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے اسی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا رہے دوست یہ ناک سے گوبر کو تو نکال، تجھے خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تیرے ناک میں جو عناد اور بغض بھرا ہوا ہے تیرے دل کے اندر، تیری طرف حقیقت تجھے کیسے پائے گی؟ یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ کائنات کو میرے اللہ نے ضد پر چلایا ہے۔ سردی کی ضد گرمی ہے، گرمی کی ضد سردی ہے، خشکی کی ضد تری ہے، تری کی ضد خشکی ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، اندھیرے کی ضد روشنی ہے۔ آپ اپنی جو چار مانتے ہیں وہ کیفیات کو، ارکان کو، اللہ آپ کو مبارک کرے، مگر یہ بتائیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر مانتے ہو، چار کیفیات سے 6 تحریکوں کو پورا کریں۔ حضرت نے 6 ایک طرح کی ادویات اور غذائیں اور دعائیں جو دی ہیں ان کو پورا کر کے دکھائیں۔ اندھیرا جوالا، اندھیرا جالا، بھائی بہت اعلیٰ چیز ہے، اندھیرا جوالا سے ہی کائنات قائم ہے۔ آپ لوگوں کو کیا معاملہ ہے؟ اس صدی میں، اس دور میں کسی کو حق نہیں ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ اپنی تنزلی کے اسباب میں یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم کسی کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، سوچ کے کوئی راستہ ہی نکال لے۔ ہمارے بڑوں نے سوچا، تحقیق اسی چیز کا نام، اس کو تولا ہے، اس کو دائیں دیکھا ہے، اس کو بائیں سے دیکھا ہے۔ یہ تو جو کام کرے گا، جو بھی کرے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ خود کچھ کر نہیں سکتے،
اگر کسی نے کر دیا ہے، کر لیا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کو کرنے نہیں دیتے. اب بھائی خاموشی سے اپنے گھر بیٹھو، وقت کو فیصلہ کرنے دو، وقت فیصلہ کرے گا. تم نے جو کچھ کرنا ہے کر کے دیکھ لو، جہاں کی اڈاریاں مارنی ہیں مار لو. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا یہ طریقہ علاج کون سا صحیح ہے. کیفیت 4 ہیں یا 6 ہیں. جو کام 4 کیفیات کے ہیں، جو 2 کیفیات ہم نے پیش کی ہیں طب میں، ان کے کام کم دکھا دو ان سے. کہ یہ دو اس میں تو یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی. کرو نا. الحمدللہ جو ضد اور انا اپنے اندر نہیں رکھتے وہ اس بات کو مانتے ہیں. پہلے کیفیات ہی تھی، ارکان نہیں تھے. ارکان کہتے پھر کہتے یار یہ وہ نہیں ہے. پانی رکنا تو یہ جو پانی ہے یہ نہیں اور کوئی پانی ہے. بھئی اور کون سا پانی ہے؟ یہ جو آگ ہے یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. کیونکہ بھائی تم سمجھ نہیں سکے نا. 2 کیفیات سے ہر چیز تیار ہوئی، وہ 2 ان کو تو سمجھ نہیں پا رہے تو رکن تیری سمجھ میں کیسے آئے گا. اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی کرے. ہم دوستوں کو یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ طب کی حقیقت کیا ہے. اسباق کو جو ہم آگے چل رہے تھے اس کو روکا ہوا ہے. اب وہ جو حقیقت طب کو لکھ رہے تھے وہ کر لینا پورا. اب یہیں پر چھوڑ کر نہ کہنا ہے یہ ہمارا ہے. حقیقت طب کا تو ایک پورا حصہ رہتا ہے ابھی لکھنے والا. آپ کے لیے کرو پورا. وہ ظالموں، ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. وہ چور بھی کوئی شرم رکھتے تھے اپنے اندر. وہ دوست جو بہت قریب ہیں ہمارے، وہ آستین کے سانپ بنے ہوئے، چراؤ. میں تم کو موقع دے رہا ہوں کہ تم کوئی لکھ لو، کچھ آگے آ جاؤ، پھر تجھے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت والے کیا ہے. میرے اللہ نے چاہا نہ اس کو کوئی چرا سکے گا، نہ اس کو کوئی اور لبادہ پہنا سکے گا. کسی کے چیز کو بغیر محنت کیے ہوئے
یہ بولے ہوئے لفظ وہاں بیٹھ کے لکھ لیجئے، کیا بات ہے۔ اگر ہے تو ڈوم بھرو، تمہارے سارے ارادے سامنے آ گئے کھل کے۔ کہاں گئی ہے ان لوگوں کی شرم؟ یہ طبیب ہو کر حکیم کہلا کر اب دنیا مال کسی کا چوری کرتے ہیں، سرقہ کرتے ہیں، یہ اپنے نام پر چھپوانا چاہتے ہیں، چھپوائیں، انشاءاللہ ہر لحاظ سے تم پر ہم اس وقت حملہ آور ہوں گے۔ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، چھپوائیں، آئیں آگے۔ بے ایمانی کی حد ہے یار، اب تو تجھے دنیا جوتے مارے گی، دنیا جان گئی ہے یہ کس کا فلسفہ ہے، اس کو لے کے کون چلا ہے۔ جو ہمارے خلاف آج تک لکھتے رہے، ہمارے پاس تو وہ گواہ بھی ہے، کیوں جی ہیں یا نہیں، کہ یہ کس کا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے طب بدنام ہے، حکیم بدنام ہے۔ جو چوری پر چلا جاتا ہے کیا وہ بدنام بھی نہ ہوگا؟ اور ہم اللہ کے فضل سے اپنی چیز کے رکھوالے ہیں، ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ موقع دے رہے ہیں اس لیے کہ کھل کے سامنے آ جائے، اور دنیا میں جو پھر تیرا حال ہوگا پھر وہ سب دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔